انہوں نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے جس میں ہر این جی او اپنی مخصوص شرائط کو منوانے کے بعد اس میں ایڈ ہو سکتی ہے، اور پھر وہ این جی او جو ہے وہ جن جن لوگوں کو ریکمینڈ کرے گی ان کو ایک عام شہری، ایک عام یوزر کے طور پر آپ اور میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ایک ایسی چیز بنانا چاہ رہی تھی جس میں انسان دیکھے میری نیٹ امپیکٹ ورتھ کتنی ہے، میری لیگیسی کیا ہے۔ میں شفافیت لانا چاہ رہی تھی، میں اس کے اندر فرکشن کو ختم کرنا چاہ رہی تھی، بہت آسان بنانا چاہ رہی تھی، تو یہ میرے لیے اس لیے ہے۔ ایشوریا رائے سے بڑی شکل ملتی ہے آپ کو۔ کبھی آپ نے اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ؟ کبھی ایئرپورٹ پہ جو ہے، کبھی ایسا۔ کتنی این جی اوز ہیں جو اس میں رجسٹرڈ ہیں؟ الخدمت ہے ہمارے ساتھ، اللہ والے ٹرسٹ ہے، سہارا ٹرسٹ ہے، ملین اسمائلز فاؤنڈیشن ہے، مال آف این جی اوز، دسترس ہے، آئی فیل ہے، بہت ساری اور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، آج جس شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں، انہوں نے ایک ایسی اپلیکیشن بنائی ہے جو کہ بے شمار اوورسیز پاکستانیز، بے شمار پاکستانیز کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہی ہے۔ آپ اور میں، ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کو پیسے نہیں دیں گے، وہ ڈیزرونگ نہیں ہے، ہم فلاں کو پیسے نہیں دیں گے، وہ ڈیزرونگ نہیں ہے، یا پھر اکثر جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ آتا ہے، یا پھر جب اس طرح کے کوئی انٹرنیشنل مذہبی تہوار آتا ہے مسلمانوں کا، تب ہم سنتے ہیں کہ فلاں این جی او کو ڈونیٹ مت کیجیے گا، وہ فلاں پیسے کھانے والی ہے، فلاں پیسے کھانے والی نہیں ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کا حل ایک بڑا جامع قسم کا کنول چیمہ صاحبہ نے متعارف کروایا۔ انہوں نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے جس میں ہر این جی او اپنی مخصوص شرائط کو منوانے کے بعد اس میں ایڈ ہو سکتی ہے، اور پھر وہ این جی او جو ہے وہ جن جن لوگوں کو ریکمینڈ کرے گی ان کو ایک عام شہری، ایک عام یوزر کے طور پر آپ اور میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہیں کیا، اس کی ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز کیا ہیں، یہ تمام تر چیزیں جانتے ہیں۔ اس اپلیکیشن کا نام کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہم اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سب چیزیں جانتے ہیں۔ سی ای او اور فاؤنڈر ہیں اس اپلیکیشن کی کنول چیمہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا اس کا نام کیا اپلیکیشن کا؟ مائی امپیکٹ میٹر۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے کب بنائی ہے؟ ابھی تو اس کو بنتے ہوئے 2 سال گزر گئے اور لانچ ہوئے ہوئے کچھ مہینے ہو گئے، اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ اسٹور سے یا پھر اینڈرائڈ جو گوگل پلے اسٹور ہے اس سے۔ اور اس کی کیا بیس کیا ہے؟ آئیڈیا کیسے کلک ہوا کہ میں یہ اپلیکیشن بناؤں گی؟ اس کی یوزیج پہ ذرا بعد میں آتے ہیں۔ میں بہت عرصے سے ٹیکنالوجی سے ایسوسیٹیڈ ہوں، میں سسکو میں گلوبل ڈائریکٹر تھی۔ اس کے بعد میں جب بہت عرصے سے مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ مجھے اپنے جو اسکلز ہیں وہ یوز کرنے ہیں، کچھ اپنی لیگیسی چھوڑنی ہے، کچھ اچھا کام کرنا ہے، کوئی ایسی چیز مجھے بنانی چاہیے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایم بی اے کیا آسٹریلیا سے، آن دا جاب بھی ساتھ ساتھ کرتی، ساتھ ساتھ ایم بی اے ایگزیکٹو کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک سوشل امپیکٹ میں ایک ڈگری کی، اور میں نے دیکھا کہ اس سیکٹر میں کیا کیا مسئلے ہیں، جو ٹرسٹ کا فقدان ہے، جو کنزمپٹیو چیریٹی ہے، ویزیبلٹی نہیں ہے، ایکوٹیبلٹی نہیں ہے، شفافیت جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ کیوں نہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے، کیونکہ جب آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے پرابلمز آپ سالو کر سکتے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ کیوں نہ ٹیکنالوجی کو سالو کر کے یہ پرابلم سالو کیے جائیں، کیونکہ تب تک میری نالج اس سیکٹر کی بھی ہو چکی ہوئی تھی، میں اس میں پوری ایک ڈگری کی تھی، بزنس سائڈ کی بھی ہو چکی تھی، اور ٹیکنالوجی تو بہت عرصے سے میں ٹیکنالوجی میں تھی۔ تو یہ تینوں پھر چیزیں ملا کے تو اس ایپ کا پھر آئیڈیا آیا۔ اچھا، آپ بڑی خوبصورت بھی ہیں ماشاء اللہ سے، اور اکثر کہتے ہیں لوگ، میں نے خود آبزرو بھی کیا ہے، ایشوریا رائے سے بڑی شکل ملتی ہے آپ کی۔ ایک تو یہ سوال مجھے لے بیٹھا ہے، ہر کوئی یہ سوال پوچھ لیتا ہے، نیچے عجیب عجیب سے کامنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، شکل تو اللہ نے بنائی ہے نا، انسان کو جج کرنا چاہیے وہ کیا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر جج کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی آپ نے اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو؟ فائدہ کس طرح کا فائدہ؟ مطلب کیسے؟ آپ ایویں چلی جائیں کہیں اور کہیں میں ایشوریا رائے ہوں، ادھر کون سا پتہ لگ رہا ہے پاکستان میں؟ کبھی ایئرپورٹ پہ جو ہے، کبھی ایسا، مطلب اگر ہو بھی جائے گا، کیونکہ وہ جب پاکستانی نہیں ہوتے یا انڈینز نہیں ہوتے، کوئی اور، جیسے ہمیں سارے جو ہے چینی ایک جیسے لگتے ہیں، مطلب وی آئی پی پروٹوکول لے لیتی ہیں آپ؟ نہیں، وی آئی پی پروٹوکول وغیرہ نہیں لیتی، مگر کبھی کوئی اور نیشنلٹی کا کوئی کہہ بھی دے تو میں بس ہنس کے بس تھینک یو کہہ دیتی ہوں۔ اچھا، اس کے اندر اگر عام فہم انداز میں پوچھوں تو کتنی این جی اوز ہیں جو اس میں رجسٹرڈ ہیں، اور ان میں جو معتبر نام ہے وہ کون کون سے ہیں بڑے؟ کافی ساری این جی اوز رجسٹرڈ ہیں، ایگزیکٹ نمبر تو مجھے نہیں، اب بہت ساری ہیں۔ الخدمت ہے ہمارے ساتھ، جو الخدمت نے بلکہ ہماری کافی ہیلپ بھی کی۔ انہوں نے، ہم نے جب شروع کیا تو they were one of the first ones to come۔ پھر اس کے بعد اللہ والے ٹرسٹ ہے، سہارا ٹرسٹ ہے، ملین اسمائلز فاؤنڈیشن ہے، دسترس ہے، آئی فیل ہے، بہت ساری اور ہیں۔ تو یہ کائنڈ آف آپ کہہ لیں کہ ایک مال آف این جی اوز بھی ہے۔ اور پھر جو این جی اوز
کام کرتی ہیں اپنے, ہم این جی اوز کو ڈائریکٹلی پیسہ نہیں دیتے, وہ اپنے کازز ڈالتے ہیں, اپنے پیکیجز ڈالتے ہیں, اور پھر لوگ ان کے پیکیجز خریدتے ہیں یا ان کی کیمپینز یا کازز میں کرتے ہیں کنٹریبیوٹ, اور پھر جو لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی پوری ایک ٹریکیبلٹی ہوتی ہے, اور جس چیز میں دے رہے ہیں ان کو پھر پوری ایک رپورٹ جاتی ہے کہ کس طرح وہ اس این جی او نے جو ہے وہ اس چیز کو کس طرح سے کیا 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 اور کیسے ہیلپ کی لوگوں. ٹھیک ہے. اچھا, فار ایگزامپل میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو کہ رکشہ چلاتا ہے, اور وہ ایک سفید پوش آدمی ہے, اس کے گھر کا گزر بسر نہیں ہوتا, اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنا شناختی کارڈ لے کر لمبی لائنوں میں لگ کر کسی بھی ٹرسٹ میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائے. تو میں صرف مجھے پتا ہے کہ وہ اس کو وہ ڈیزرونگ ہے, تو میں اسے ڈائریکٹلی خود سے ایڈ کر سکتا ہوں اس میں. بالکل, آپ اسے ڈائریکٹلی خود سے ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کا شناختی کارڈ نمبر, اس کا نام اور اس کا فون نمبر یوز کر کے اسے ایڈ کریں گے, اپنا بینیفیشری بنا لیں گے, جسے ہم امپیکٹی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ ان کو جو ہے وہ واؤچرز دیں گے, گروسری واؤچرز. اچھا, اب کیونکہ وہ سفید پوش ہیں, اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان کو پیسہ بھی دیں, اور آپ کو نہیں, خیر. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ نارمل کیسز میں آپ پیسے دیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کے پیسے کا کیا ہوتا ہے, تو آپ ان کو ایک واؤچر دے سکتے ہیں. وہ اپنے گھر کے قریب والی دکان میں, کریانہ اسٹور میں, گروسری اسٹور میں جائیں گے, وہ ان کے موبائل فون پہ, موبائل فون ان کا کوئی اسمارٹ فون ہونا ضروری نہیں, کوئی بھی فیچر فون ہو, اس پہ ایک ٹریکنگ آئی ڈی چلا جائے گا. وہ ٹریکنگ آئی ڈی لے جائیں گے, اپنے گھر کے قریب والے کریانہ اسٹور میں جا کے ٹریکنگ آئی ڈی دکھائیں گے. کریانہ اسٹور والے کے پاس اپنی ایپ ہے اردو میں, بہت آسان سی ایپ ہے. وہ جب ٹریکنگ آئی ڈی ڈالے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنے کا ان کو واؤچر لے. آپ نے 6,000 روپے دیے, وہ کہے گا بھی میری دکان سے 6,000 روپے کی راشن لے لو. وہ جب دونوں کنفرم کریں گے راشن ہو گیا, تو آپ کے جو 6,000 روپے ہیں وہ اس دکاندار کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ شخص بالکل ہی پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو وہ میسج کا پتہ ہی نہیں لگانا اس نے پڑھا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اول تو میسج اردو میں جاتا ہے, بہت آسان طریقے سے جاتا ہے, مگر اگر نہ گیا تو آپ کے پاس پوری ویزیبلٹی ہوتی ہے ایز اے ڈونر, امپیکٹر جسے ہم کہتے ہیں. آپ کے پاس ویزیبل, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کب گیا اور اس نے کب اٹھا لی, مطلب ہم پوری ویزیبلٹی دیتے ہیں ڈونر کو. اگر نہیں گیا تو آپ اس کو کال کر کے یا اس کو دوبارہ میسج کر کے آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ بھائی اب چلے جاؤ, آپ اسے گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بھی نہیں گیا, آپ بھی بھول گئے, تو ہمارا ایک کال سینٹر ہے. ہم ہر شخص کو جس کے پاس جاتا ہے, ہم اس کو کال کر کے ہم اسے گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ راشن ملا ہے, تم جاؤ, تم اپنے پاس والی دکان پہ جاؤ. اور اگر وہ دکان لیٹس سے کہ وہ کہیں گلگت میں, بلوچستان میں, آزاد کشمیر کہیں دور ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے جو پاس والی دکان ہے وہ ابھی تک ایپ میں نہیں ہے, تو ہم اسی سے کہتے ہیں کہ اپنے پاس والی دکان پہ چلے جاؤ. وہ جاتا ہے, ہم اس دکاندار سے بات کر کے 10 منٹ میں اس کو آن بورڈ کر لیتے ہیں دکان کو. ٹھیک ہے. لیٹس چینج دا سچویشن. فار ایگزامپل میں ایک غریب آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی لوگ روپے پیسے دیں, تو میں اس میں خود سے ایڈ ہو سکتا ہوں؟ آپ خود سے ایڈ نہیں اس لیے ہو سکتے کیونکہ پھر تو بہت فراڈ ہونا شروع ہو جائے. کوئی بھی ایڈ ہو جائے گا اور کہے گا جی مجھے روپے پیسے دو, اور پھر اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے کہ پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کون واقعی ڈیزرونگ ہے, کون ڈیزرونگ نہیں ہے. اگر آپ واقعی غریب ہیں اور آپ کو ضرورت ہے اور آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں اور آپ ایپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کسی ادارے کے پاس جا سکتے ہیں. آپ الخدمت کے پاس جائیں, آپ کسی این جی او کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ بھائی میں غریب ہوں, میں اس ایپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہوں. الخدمت والے ویریفائی کریں گے کہ آپ واقعی غریب ہیں اور پھر وہ آپ کو ایڈ کر دیں گے. تو اس طرح این جی اوز جو ہے وہ غریب لوگوں کو ایڈ کر سکتی ہیں ویریفائی کر کے, مگر کوئی بندہ خود اپنے آپ کو نہیں ایڈ کر سکتا. یوں تو کچھ این جی اوز ہوتی ہیں جو کسی مخصوص کام کے لیے مختص ہوتی ہیں, لیکن کچھ این جی اوز ہیں جیسے الخدمت ہے, وہ کافی ساری چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. کیا اس کے اندر پھر آپ کی اپلیکیشن نے فردر اس کو کیٹیگرائز کیا ہے, یعنی کہ بیواؤں کا الگ ہے, یتیموں کا الگ ہے, وہ بچیاں جن کے نکاح کا کام ہونا ہے, وہ بالکل یعنی الگ الگ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں؟ جی, ہمارے پاس ہم نے جو این جی او جب آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کرتی ہے, جیسے مال آف این جی اوز کہہ لیں, ٹھیک ہے, تو جب این جی او اپنے آپ کو آ کے رجسٹر کرتی ہے تو این جی او کی جو 17 ایس ڈی جی گولز ہیں, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں یو این کے, وہ سلیکٹ کرتی ہے کہ کون سے گول کے ساتھ الائن ہوتا ہے. پھر این جی او اپنی کاز بناتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کاز فلڈ کی ہو سکتی ہے, وہ کاز بچوں کی شادی, کسی غریب بچی کی شادی کی ہو سکتی ہے, کوئی بھی کاز بنا سکتی ہے این جی او. تو اب این جی او اپنی کازز بناتی ہے, این جی او اپنے پیکیجز بنا رہے, جیسے راشن کا پیکیج بنا دیا, فطرانے کا پیکیج بنا دیا, قربانی کا پیکیج, اب قربانی آنے والی ہے تو ساری این جی اوز اپنے قربانی کے پیکیجز بنا رہی ہیں, وہ قربانی کا پیکیج بنا سکتی ہے, وہ صاف پینے کے پانی کا پیکیج بنا سکتی ہے, وہ کسی کے علاج کا پیکیج بنا سکتی ہے. تو این جی او کے پاس فل پورا ہم نے ان کو ایک سسٹم دیا ہوا ہے جس میں وہ اپنا کوئی بھی کاز, اپنا کوئی بھی پیکیج بنا سکتے ہیں, اور جب سائن اپ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ایک یو این ایس ڈی جی گول کے ساتھ آتے ہیں. جب آپ ایز اے ڈونر جا کے دیکھتے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے یو این ایس ڈی جی گول والی این جی او کو دینا ہے, پھر آپ ان کے سارے کازز آپ کو نظر آتے ہیں, آپ کو پیکیجز, پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس چیز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اسی چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب فار ایگزامپل بیواؤں کا ایک خانہ بنا ہوا ہے, اس کے اندر ٹاپ پر 5 بیوائیں آ رہی ہیں
اور ایز اے ڈونر میں ظاہر مصروف ہوں تو میں دیکھتا ہوں پہلے 5 کو کر دیتا ہوں. اسی طرح 10 لوگ ہیں وہ انہیں 5 کو دے جا رہے ہیں. تو ایسا ہے کہ بس شروع اوپر والی 5 کو ہی ملتا چلا جائے گا؟ ویری گڈ کوشچن. ہماری جو ہے وہ جب کوئی بھی الخدمت کوئی بھی بیوائیں ایڈ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا آپ ان کو راشن دے سکتے ہیں, ان کے بچوں کی اسکول فی دے سکتے ہیں. ہمارا الگوریدم کیا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے اور وہ بیواؤں کو دیکھتا ہے تو جس کو نہیں ملا ہوتا الگوریدم اس کو اوپر ڈال دیتا ہے, جن کو مل گیا ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے. ایسا نہیں کہ الفابیٹیکلی کچھ نہیں, وہ الگوریدم لگا ہوا ہے. الگوریدم کیا کرتا ہے کہ جس کو کچھ نہیں, اور آپ کو اس کی ہسٹری بھی نظر, آپ کسی بھی بیوہ پہ کلک کر کے ہسٹری دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ہسٹری میں نظر آئے گا کہ اس کو کسی نے دیا یا نہیں دیا. ہر شناختی کارڈ کے اگینسٹ ایک ہسٹری بن رہی ہے, اس میں کتنا راشن ملا, کیا ملا, وہ سارا نظر آتا ہے تاکہ یہ نہ ہو, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے, وہ 10 لوگوں سے مانگتے ہیں. سفید پوش ہے وہ بےچارا مانگتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے ہسٹری بنا دی کہ جب بھی کسی کو ملتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو اس مہینے کا راشن مل گیا, تو آپ اس کو دوبارہ نہ دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ فری ہے ڈاؤن لوڈ ہونے کے لیے, اور یہ شفافیت کو مزید ذرا نکھار رہی ہے تاکہ ڈونرز بھی اس میں ریلیکس محسوس کریں اور جو این جی اوز ہیں وہ بھی اس کے اندر اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں. اس پہ پھر کنول چیمہ کا یا ان کی اپلیکیشن کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں میرے لیے یہ بالکل بھی, جب میں آئی تھی میں سسکو میں گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر تھی, تو گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر مطلب اٹ واز کارپوریٹ ورلڈ میں, سلیکان ویلی میں میرا آنا جانا, میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ ادھر یو ایس میں, سپر لگژری لائف اسٹائل تھا. مجھے میرے لیے کوئی پیسہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, میرے لیے پیسہ. اس کے بعد میں نے بلکہ میں ایک اور کمپنی کی بھی پارٹ بنی, فاؤنڈنگ ٹیم کی پارٹ بنی, وہاں پہ مطلب پیسہ واز ناٹ دا ایشو ایٹ آل, ٹھیک ہے. وہ کمپنی ماشاء اللہ بہت, اس میں میرے شیئرز ہیں وہ کافی 500 ملین اس کی ویلیو ہو چکی ہے, اس کمپنی کی ویلیو ہو چکی ہے. تو یہ تھا کہ بھئی یہ کس طرح اس سیکٹر میں کس طرح ہیومینٹی کے لیے ایک موٹیویشن کریٹ کی جائے. ابھی آپ کی سکسیس جو ہے وہ میجر ہوتی ہے ان ٹرمز آف یور ڈگریز, آپ کی نیٹ ورتھ کتنی ہے. میں ایک ایسی چیز بنانا چاہ رہی تھی جس میں انسان دیکھے میری نیٹ امپیکٹ ورتھ کتنی ہے, میری لیگیسی کیا ہے. ہم ہر بندہ جو ڈونر ہے اس کی پوری ایک لیگیسی کریٹ کرتے ہیں, اس کا پورا اس کو گرافس بار چارٹس میں نظر آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, پورے ہر مہینے میں نے کتنا دیا. وہ اپنے گول سیٹ کر سکتا ہے, اپنا زکوٰۃ گول ڈال سکتا ہے, زکوٰۃ گول پھر اس کا جو ہے وہ جیسے جیسے دیتا رہتا ہے اس کا زکوٰۃ گول ایکسپائر ہوتا ہے. تو بیسکلی لوگوں کو یہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے میں ایسی چیز بنانا چاہ رہی تھی, میں شفافیت لانا چاہ رہی تھی, میں اس کے اندر فرکشن کو ختم کرنا چاہ رہی تھی, بہت آسان بنانا چاہ رہی تھی. تو یہ میرے لیے اس لیے ہے جو ہم اس میں, یہ بیسکلی ایک این جی او نہیں ہے, ٹیکنالوجی کمپنی ہے, ایک سوشل انٹرپرائز ہے, جس میں جو بھی جو ہے وہ بائی دا وے یہ مطلب ایک, کیونکہ ہم نے اس کو گلوبل لے کے جانا ہے, انویسٹمنٹ ریز کرنی ہے, تو اس لیے ہم اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے, اٹس اے فار پروفٹ ٹیکنالوجی کمپنی, ٹھیک ہے. مگر ہم جو بھی چارج کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, میں پرسنلی ابھی جو میں میجر شیئر ہولڈر ہوں, نہ تو میں سیلری لیتی ہوں اس میں سے, اور نہ ہی میں اس کو, آئی ڈونٹ سی اٹ ایز اے مینز آف میکنگ منی, I see it as a means of creating that legacy that I want to create. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ کنول صاحبہ. ناظرین یہ ظاہر اگر کسی حد تک اس میں سے آمدن کا ذریعہ بنا بھی لیا جائے, اس کو رکھ بھی لیا جائے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جس طرح سے انہوں نے وضاحت کی اختتاماً کہ یہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہی ہیں کہ اس کو ایز اے سورس آف انکم بھی لے کر چلیں. بہرحال یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اس حوالے سے کہ ایک شفافیت بن جائے گی, اور پاکستان میں اور تمام تر جو ڈیولپنگ کنٹریز, انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان کے اندر یہ چیز ایک بہت بڑا معمہ ہے, اور اس چیز کی جانب یہ ایک بہت اچھا اور بہت اہم پیش رفت ہے جو ڈونیشنز کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو اس اپلیکیشن کا جو تمام تفصیل ہے, جو اس کا نام ہے, اس کے لوگو کی جو تصاویر ہے, وہ بھی اس وقت آپ سائیڈ ونڈو میں دیکھ رہے ہیں. اسی شعر کے ساتھ کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.